اس ماڈیول میں ہم کنائیڈیرینس کی ریپروڈکشن کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ ریپروڈکشن ایک امپورٹنٹ فینومینا جو کہ لیونگ آرگینزمس میں موجود ہوتا ہے، اور کنائیڈیرینس کے اندر یہ ابیلٹی ہے کہ یہ اپنے آپ کو ریجنریٹ بھی کر سکتے ہیں۔ ریجنریشن کیا ہوگا کہ اگر کوئی بھی ایک باڈی کا حصہ یا باڈی کا ایک آرگن اپنے آپ کو لوز کر جاتا ہے تو اس کے اندر اتنی ابیلٹی ہوتی ہے کہ اس باڈی پارٹ کو یا باڈی آرگن کو یہ دوبارہ سے ریجنریٹ کر لیتا ہے۔ اب اس کے اندر کنائیڈیرینس کے اندر دونوں طرح کی ریپروڈکشن ہوگی، اے سیکشول ریپروڈکشن بھی اور سیکشول ریپروڈکشن بھی۔ اے سیکشول ریپروڈکشن کے لیے اس کے اندر جو کامن پروسیس ہے آرگینزمس میں اس کو ہم کہتے ہیں بڈنگ، اور سی اینیمونز جو ہیں نارملی اپنے آپ کو اے سیکشول ریپروڈکشن یعنی بڈنگ کے اندر انگیج رکھتے ہیں، اور اس میں اس پروسیس کو ہم کہتے ہیں پیڈل لیسیریشن۔ کنائیڈیرینز جو ہیں یہ ڈائیوشیس ہیں تو ان کے اندر فرٹیلائزیشن جو ہے دیٹ از ایکسٹرنل، اور اس میں فرٹیلائزیشن کے بعد زائگوٹ بنے گا۔ زائگوٹ جو ہے وہ آہستہ آہستہ ڈیولپ کرے گا، ڈیولپ کرنے کے بعد ایک یہ ٹپیکل لاروے میں اپنے آپ کو چینج کر لیتا ہے۔ وہ لاروا جو ہے دیٹ از سیلیٹڈ ریڈیل سیمیٹریکل، اور اس کا اپنا ایک اسپیسیفک نام ہے، اس لاروے کو ہم کہیں گے پلینولا لاروا۔ تو ان جنرل ہم کہہ سکتے ہیں کہ پالیپس جو ہیں دے نارملی ریپروڈیوس بائی اے سیکشول میتھڈ آف ریپروڈکشن، اور جو اس کے اندر بائی بڈنگ، اور باقی اس کے اندر جو میڈوسا ہیں وہ سیکشولی ریپروڈیوس کریں گے۔ اب اس ڈائیگرام میں آپ دیکھیں کہ دس از اے ٹائپ آف ریپروڈکشن دیٹ از کوائٹ ایویڈنٹ ان ڈفرینٹ اینیملز آف دی فائلم کنائیڈیریا۔ اب میڈوسا جو ہے ابھی ہم نے بات کی کہ یہ سیکشولی ریپروڈیوس کریں گے، جب سیکشولی ریپروڈیوس کریں گے تو نارملی ایگز اور سپرمز کی پروڈکشن ہوگی۔ اب ڈپینڈنگ اپان دا کہ ان کے اندر کتنی اسپیشیز کے اندر کتنا اس کا سائز ہے یا اسپیشیز کی ٹائپ کون سی ہے، تو کنائیڈیرینز جو ہیں یہ مونیشیس بھی ہو سکتے ہیں۔ مونیشیس کو ہم ان کے لیے ایک اور ٹرم بھی یوز کرتے ہیں، ہرمافروڈائٹ۔ مونیشیس کا مطلب ہے کہ ایک انڈیویجول ہے، اٹ از کیپیبل آف پروڈیوسنگ بوتھ ایگز ایز ویل ایز سپرمز۔ اور کنائیڈیرینز جو ہیں ڈائیوشیس بھی ہو سکتے ہیں۔ ڈائیوشیس کا مطلب ہے کہ اس کے انڈیویجولز کی سیپریٹ سیکسز ہیں، ون ول پروڈیوس سپرمز اینڈ دی اندر ول پروڈیوس ایگز، لیکن ان کے اندر ہرمافروڈائٹ اسپیشیز جو بھی ہیں سیلف فرٹیلائزیشن کا پروسیس نہیں ہو سکتا۔ اگزامپل ہم اس کے اندر لیتے ہیں جیلی فش کی۔ جیلی فش جو ہے وہ کلاس سائفوزوا سے بلونگ کرتی ہے، ڈائیوشیس ہے۔ اس میں کنائیڈیرینز جو ہیں پالیپ اور میڈوسا دونوں سٹیجز میں نارملی سوئچ آف کرتے رہتے ہیں، اور جب ان کے سوئچنگ آف ہونے سے سیکشول اور اے سیکشول ریپروڈکشن کا پروسیس ریپیٹ ہوتا رہتا ہے۔ اب اس پروسیس کو ہم اسٹروبیلیشن بھی کہہ دیتے ہیں کہ پالیپ سٹیج ریجنریٹ ہو جائے گی، اور اس میں میڈوسا جو ہے وہ سیکشولی ریپروڈکشن ہوگی، پلینولا لاروا بنے گا۔ پلینولا لاروا جو ہے اگین دس ول ڈیولپ انٹو اے پالیپ، اور یہ سائیکل جو ہے کنٹینیوس رہے گا۔ اب اس ڈائیگرام سے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ سی اینیمون ہے۔ سی اینیمون کے اندر یہ پالیپ اے سیکشول ریپروڈکشن سے ایفریا بنا، اور اس میں اڈلٹ سے میڈوسا بنے، میڈوسا کے اندر پھر سیکشول ریپروڈکشن ہوئی، زائگوٹ بنا، زائگوٹ سے پلینولا لاروا بنا، پلینولا لاروا سے یہ اڈلٹ بنا، اور اس اڈلٹ سے پھر اے سیکشول ریپروڈکشن کا پروسیس کنٹینیو ہوا۔ So in the life cycle of Cnidarian, both sexual and asexual reproduction, they alternate with one another. اور اس پروسیس کو ہم کہتے ہیں alternation of generation. بہت سی ایسی ویریشنز ہیں اسپیشیز کے اندر جو ان کے لائف سائیکل کے اندر بھی ویریشنز لائیں گی۔ فار ایگزامپل ہم کہہ سکتے ہیں کہ پالیپ اسپیشیز جو ہیں وہ کلاس اینتھوزوا میں ٹرنکیٹڈ ورژن لائف سائیکل کی شو کریں گی، اور یہ اپنے اندر جو میڈوسا کی سٹیج ہے اس کو اومٹ کر دیں گی۔ اسی طرح سے کچھ ایسی سپیشیز ہیں جن کے اندر پالیپ نہیں بنے گا، یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ پالیپ اور میڈوسا ایک دوسرے کو آلٹرنیٹ کرے، کچھ میں پالیپ اومٹ ہو جائے گا اور کچھ کے اندر جو ہے وہ میڈوسا اومٹ ہو جائے گا، لیکن
جو سیکشول ریپروڈکشن ہے کنائڈیرینس کی، نارملی اس میں فرٹیلائزیشن جو ہے دونوں طرح سے ہو سکتی ہے، انٹرنل فرٹیلائزیشن بھی اور ایکسٹرنل فرٹیلائزیشن. کچھ اسپیشیز کے اندر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو میل سے سپرم ریلیز ہوں گے، نارملی دوز سپرمز دے آر انجسٹڈ بائی دا فیمیلز، اور وہاں پہ پھر فیمیل باڈی کے اندر ہی فرٹیلائزیشن کا پروسیس کمپلیٹ ہوگا. لیکن کچھ کنائڈیرین کی اسپیشیز ایسی بھی ہیں جن میں باڈی کے اندر فرٹیلائزیشن کا پروسیس کمپلیٹ نہیں ہوگا، بلکہ ایگز اور سپرمز جو ہیں یہ دونوں آرگنزم سے دے آر ریلیزڈ انٹو آؤٹر انوائرمنٹ دیٹ از نارملی ایکویٹک، اور فردر فرٹیلائزیشن باہر ہوگی. اس کو ہم کہتے ہیں ایکسٹرنل فرٹیلائزیشن. وہاں پہ پھر زائگوٹ بنے گا، زائگوٹ سے پلینولا لاروا بنے گا اور اس سے اڈلٹس بنیں گے. تو یہ اس کے اندر ہم کہہ سکتے ہیں کہ فائلم کنائڈیرینس میں اے سیکشول اور سیکشول دونوں سٹیجز دے بوتھ alternate one another, and alternation of generation is one of the important phenomena of reproduction that takes place in phylum Cnidaria.